جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے تیمور جھگڑا صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا. میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے زبیر صاحب سے اس بات پہ کامنٹ لے چکی. پہلے آپ سے اسی نقطے پہ کامنٹ لے لوں کہ کل کا جو اکنامک سروے جب آیا اور جو پریس کانفرنس تھی, جو باڈی لینگویج اور کانفیڈنس بھی تھا ہمارے فائنانس منسٹر کا, تو میں ابھی زبیر صاحب سے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہے. ہر چیز میں انہوں نے گروتھ دکھا دی ہے. جو وہ ہے پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی انکریز ہو گئی ہے. سارے سیکٹرز کے اندر بھی گروتھ آ گئی ہے. تو میں اور آپ کیوں پریشان ہیں پھر؟ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ اور اورنگزیب ایک ہی اکنامک سروے میں نے یہی سوال پوچھا ہے زبیر صاحب سے بھی. دیکھیں, آئی ڈونٹ نو کہ اگر باڈی لینگویج ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک. ایک وہ ایمبیرسڈ کانفیڈنس بھی ہوتی ہے. میں تو وہاں پہ دیکھا کہ جب وہاں پہ پوچھا گیا احسن اقبال سے دوبارہ کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ قرضے لینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ کہہ کے پھر انہوں نے وہی باتیں دوبارہ دہرا دی. نو بٹ ہی سیڈ کہ میں نے یہ کہا تھا ہمیں اس پہ فخر نہیں ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ شرم کی بات نہیں. سوائے تھے کان کو کسی بھی طرف سے پکڑ لیں, پکڑا کہا نہیں جاتا. جب ہاں ایگزیکٹلی یہ کہنے کے بعد اگر فخر نہیں ہے تو پھر ہر روز فائنانس منسٹری سے یہ باتیں کیوں آتی ہیں کہ ہم نے سکوک بانڈز فلوٹ کر دیے, ہمیں آئی ایم ایف کا قرضہ مل گیا, ہمیں ورلڈ بینک کا قرضہ مل گیا, ہمیں سعودی سے $3 ارب کا قرضہ مل گیا. دیکھیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی سنا ہے؟ آپ نے یہ سنا کہ غربت کم ہو گئی یا اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے یہ سنا کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی؟ آپ نے یہ ایکچولی سنا کہ بزنسز زیادہ خوش ہیں؟ آپ نے یہ سنا کہ کوئی بھی جو ہے وہ طبقہ وہ ٹیکس کم دے رہا ہے؟ بلکہ جو ان امپلائمنٹ زیادہ ہے. بلکہ جو باتیں انہوں نے کی, کچھ باتوں پہ مجھے حیرت ہوئی اور کچھ باتیں وہاں رپورٹ میں ہی دیکھ کے. سب سے پہلے تو آپ صرف یہ نمبر دیکھ لیں جو فی کا سامنے کا تھا, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بڑھ کے $1900 ہو گیا. اب اسی اکنامک سروے میں پچھلے سال کا نمبر $1700 لکھا ہے, لیکن پچھلے سال کا نمبر $1850 لکھا تھا. تو کیا یہ 1900 بھی اگلے سال جو ہے وہ 1700 یا 1800 ہو جائے گا؟ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آمدنی ہے وہ انہوں نے ڈالرز میں دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیونکہ جو روپے 278 کا یہ بتاتے ہیں اس کی ایکچوئل ویلیو اور مارکیٹ میں وہ ملتا بھی 290 سے 95 پہ ہے. ایڈجسٹ کر دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچوئل انکم جو ہے وہ کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے, اور جو ریفارم کا انہوں نے مثال دی کہ ہم ٹیکس 7,000 ارب روپے سے 13,000 ارب روپے پہ لے گئے. یہ بات درست ہے. کیسے لے گئے وہ سوال ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکس نیٹ ڈبل کر دیا. جی آپ نے ٹیکس نیٹ ڈبل نہیں کیا. آپ کی جیب, میری جیب, زبیر صاحب کی جیب, آپ کی ایک کیمرہ مین کی جیب, ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے زیادہ کیا ہے. کیونکہ وہ جو ایک ایک چیز پہ ہم ٹیکس دگنا ابھی دیتے ہیں, چاہے وہ انکم ٹیکس ہو, چاہے وہ پیٹرول پہ سیلز ٹیکس ہو, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کیونکہ اگر ٹیکس 7,000 ارب روپے سے 13,000 ارب روپے پہ زیادہ ہوا ہے تو پاکستان کا قرضہ بھی 43,000 ارب روپے سے 83,000 ارب روپے پہ زیادہ ہوا ہے. جو 75 سال کا قرضہ تھا وہ 4 سال میں حساب برابر کیا. اچھا, یہ مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا اگر اس قرضے کے ساتھ کوئی گروتھ آتی, اگر کوئی پلان آتا. یہ پہلی بار ہے کہ قرضے جو ہیں وہ لیے جا رہے, گروتھ نہیں ہے. یہ ابھی ریکارڈ پہ پاکستان کی تاریخ کے 4 سب سے بدتر سال ہیں معیشت کے لیے. وہیں پہ دیکھ لیں, کبھی پہلے پاکستان میں 4 سال مسلسل 1971 کی جنگ کے بعد بھی, بھٹو کی نیشنلائزیشن کے بعد بھی 4 سال مسلسل گروتھ ریٹ 4% سے کم نہیں رہی, اور اوسطاً گروتھ ریٹ 4 سال تھی 2.3 ان کے نمبرز کے مطابق. اچھا, یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ پلان کوئی نہیں ہے, زبیر صاحب پلان تو دیا ہے نا تھوڑا بہت حکومت نے. ایک تو وہی پلان ہوتا ہے ہمارا جو بھی جھگڑا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے قرض لینا ہے اور قرض لے کے دوبارہ معیشت چلا لینی ہے, 5-6 مہینے سکون کرنا ہے, اگلے 5-6 مہینے پھر خرچ کرنے کے اگلا قرض کیسے لینا ہے. ایک تو یہ پلان ہوتا ہے ہمارے پاس. دوسرا پلان سر اس دفعہ صوبوں سے والنٹری کنٹریبیوشن بھی لی گئی ہے, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی یہاں سے کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ہلایا جا سکتا ہے کہ نہیں ہلایا جا سکتا. تو لگتا ہے کہ ایک بیچ کا راستہ فی الحال یہ نکالا گیا ہے کہ فی الحال ایک والنٹری کنٹریبیوشن تو لی جائے صوبوں سے. مجھے آپ کا سوال بالکل سمجھ نہیں آیا.
میں صوبوں کی بات بالکل سمجھ آ رہی تھی. جی آپ میں دہرا دیتی ہوں سر. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, چلے اس کو میں شارٹ کر کے آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ صوبوں سے وفاق نے جو اس وقت پیسے لیے ہیں, جو والنٹری کنٹریبیوشن لی ہے, یہ کس طرح کی اسٹریٹجی اور پلان ہے؟ اب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی اچھی ہوگی, ٹھیک ہے. اب 4 سال کے بعد آپ سچویشن دیکھیں کہ آپ گن پوائنٹ پر صوبوں سے زیادہ پیسے نکلوا رہے ہیں. اگر تو آپ کی معیشت اتنی اچھی ہوگی, اور ابھی جو تیمور بات کر رہے تھے کہ اگر 7 ٹریلین سے آپ نے 13 ٹریلین تک ٹیکس کلیکشن کر دی ہے, تو پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر بھی آپ نے صوبوں سے جا کے وہ فارمولا جو تھا, پرانا فارمولا, اس کے اگینسٹ جا کے گن پوائنٹ پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی بھی ہے. 4 میں سے 3 صوبے آپ کے ساتھ ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے کہیں ادھر ادھر کچھ کر کے کر لیں گے. اس کے بدلے گلگت بلتستان مل گیا, اب یہ آزاد کشمیر شاید مل جائے گا. پھر آپ خود سوچیں نا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا ٹیکس کمانا شروع کر دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی زبردست ہو گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں کم سے کم 1.2 ٹریلین تو صوبے دینا ہمیں. تو آپ کی نوعیت اتنی ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خراب ہوا ہے. وفاق is unable to meet its obligations the way it was meeting its obligations in the past. تو پھر اگر صوبوں سے اگر آپ لیں گے زبردستی کر کے against the formula, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب صوبوں کو کس چیز پر خرچ کرنا پڑتا ہے؟ صوبوں کو تعلیم پر, صحت پر, صاف پینے کے پانی, ویلفیئر آف دا پیپل. پاکستان کے اکانومی کے 2 آبجیکٹیوز ہونے چاہیے جو بھی رن کر رہا. ایک تو امیڈیٹ آج اس سال کا ہدف, 2 سال کا ہدف, 3 سال کا ہدف کہ جی گروتھ لے کے جانی ہے, ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہے, براڈن کرنا ہے ٹیکس نیٹ, ناٹ بڑھانا ہے, براڈن کرنا ہے ٹیکس نیٹ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے جو ہمارے اگنور کنسسٹنٹلی کرتے رہے ہیں, جو یہ ایجوکیشن, ہیلتھ, ویلفیئر آف دا پیپل. اگر آپ ویلفیئر آف دا پیپل پر آج نہیں کریں گے تو آپ کی فیوچر اکنامک پراسپیرٹی کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. You can do everything. Is there one single country in the world which has gone from low income group to middle income group without investing in education and health, without investing on its people? ہے ہی نہیں. اور دوسری بات میں ایک پاورٹی کی بات ضرور کروں گا. ابھی تیمور بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو فگر ہے 28% جو بھی کہتے ہیں, اب اس میں ذرا کیلکولیشن دیکھیں جس میں آپ بھی ایگری کریں گی. 8,400 روپے ہے اس میں کہ 8,400 روپے سے کم جو کماتا ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے. آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب 10,000 روپے جو کماتا ہے مہینے کا وہ پاورٹی لائن سے اوپر, وہ لوور مڈل کلاس ہے. یس. 15,000 کماتا ہے وہ لوور مڈل کلاس ہے. مطلب وہ 10,000 روپے کمانے والا کیا 3 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا زبیر صاحب, یہ تو بات جو آپ کر رہے ہیں نا, میں نے بریک لینے کے پہلے جھگڑا صاحب کو کامنٹ لے لیتی ہوں کہ یہ جو بات, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از وائی جو ورلڈ بینک کی فگر ہے نا 45%, اور اب تو میرا خیال ہے 45% سے بھی آگے جا چکی ہوگی, یہ سال ہوگی ان کی رپورٹ کو آئے 50% تو ڈیفینیٹلی آف پیپل لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. اف دس از واٹ یو ہیو اچیوڈ آفٹر 4 ایئرز, آئی تھنک مطلب تھوڑا سا لیٹ می ٹیک جھگڑا صاحب کامنٹ آن دس, کیونکہ یہ جو بات ہے نا بڑی ویلڈ بات ہے. میں ویسے بھی سوچ رہی تھی یہ جو پاورٹی لائن سے لوگ نیچے کون ہے اور اوپر کون ہے کی بات ہے. جھگڑا صاحب 50,000 بھی میں کہتی ہوں اگر دے دیتے ہیں ہم اورنگزیب صاحب کو, اور ان سے کہتے ہیں کہ گھر کا بجٹ بنا دیں مہینے کا اس اکانومی میں, اس مہنگائی کے ساتھ, اس انفلیشن کے ساتھ. میں کہتا ہوں 50,000 نہ دیں, آپ لاکھ روپے دے دیں. ہاں اس سے بھی بنا دیں. ٹھیک ہے جی, آپ ایسے کر دیں, آپ لاکھ روپے بھی نہ دیں, آپ 2 لاکھ روپے دے دیں. آج کے 2 لاکھ روپے 4 سال پہلے کے لاکھ روپے کے برابر ہے. جو فیملی 2 لاکھ کماتی ہے وہ فیملی جو ہے وہ آپ کے اسپائرنگ مڈل کلاس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ان کا بھی بجٹ بنا دیں. لیٹس سے وہ 2 لاکھ والی کوئی جو ہے وہ ہسبینڈ وائف اسلام آباد میں رہ رہے ہوں, 60-70 ہزار کا تو جو ہے وہ ان کا رینٹ آئے گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر 5 لیٹر دن کے پیٹرول وہ استعمال کر رہے ہیں اور 100 لیٹر وہ پیٹرول استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو 40,000 روپے تو یہ پیٹرول کا جو ہے وہ خرچہ ہے. 122 تو خالی وہ ٹیکس دیں گے 1 لیٹر کے اوپر. ہاں, پھر اس میں جو ہے وہ 2 لاکھ میں وہ تقریباً 30 سے 40,000 روپے مہینے کا وہ ٹیکس دیں گے. اب کمال ہے نا, اس لیے تو ہر طبقہ جو ہے اورنگزیب صاحب کے علاوہ
کیونکہ وہ تو جو ہے جی پہلے نیدرلینڈز کے سٹیزن تھے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں شاید اس فارچونیٹ 1% میں ہوں جس کو فرق پرسنلی کم پڑتا ہے, لیکن چونکہ ہماری کنیکشن ہے, میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں, وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں, جو ان کے مسئلے ہوتے ہیں, جو ان کو نظر آتا ہے کہ وہ 50,000 سے 60,000 سے لاکھ روپے سے they can't make ends meet and they should be part of your middle class, وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ایکچولی اس حکومت کی 4 سال کی پرفارمنس کیا رہی ہے. میں جی یہ صوبوں والے معاملے پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں 5 سال ایک صوبے کا فائنانس منسٹر رہا ہوں, اور ایسے صوبے کا جو کہ ایک چھوٹا صوبہ ہے. اب آپ یہی دیکھ لیں جو زبیر صاحب نے بات کی کہ اگر 4 سال بعد آپ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کر دیا. کیسے کم کر دیا؟ سب سے پہلے آپ صوبوں سے 2,000 ارب روپے سرپلس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں, استعمال نہیں ہو رہے. پھر اس کے بعد ابھی اس سال چونکہ آپ نے 28ویں ترمیم نہیں کی, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے سال کہ آپ کی ریلیز ہے اس سے میں آپ کو 1 روپے زیادہ نہیں دوں گا. یعنی 1,300-1,400 ارب سے لے کے 2,000 ارب آپ علیحدہ لے رہے ہیں. یہ میرے خیال میں اس کے جو 2 نقصانات ہیں. پہلا تو یہ کہ دیکھیں وہی اکنامک سروے کہتا ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف سکول ہے. اس 2.5 کروڑ بچے کے لیے آپ کو تقریباً 1 ملین جو ہے وہ ٹیچر چاہیے, 10 لاکھ ٹیچر چاہیے. کیسے اس پہ پیسہ جائے گا؟ وہی جو ہے وہ اکنامک سروے کہتا ہے کہ پاکستان میں 100 بچے پیدا ہوتے ہیں, اس میں 47 مرتے ہیں. انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ آپ کا 47 ہے. ہندوستان کا 24 ہے, بنگلہ دیش کا 23 ہے, نیپال کا 23 ہے, افغانستان کا 43 ہے, پاکستان سے بہتر ہے. تو مجھے بتا دیں کہ جب آپ نے یہ کیا, اورنگزیب صاحب, شہباز شریف صاحب, پلان کیا ہے؟ اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں میرے پاس ابھی وقت سیگمنٹ میں ختم ہو رہا ہے لائیو ٹرانسمیشن. مجھے صرف یہ بتائیں آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج, کیا پلان ہے؟ وہ کچھ سن رہے تھے کہ آپ لوگ کچھ کریں گے آج. میری کل سی ایم صاحب سے بات ہوئی تھی, تو وہ جو بھی پلان کر رہے ہیں آئی ایم شور کہ وہ ہو رہا ہوگا, لیکن یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ 1 دن کا نہیں ہے. دیکھیں بات دوبارہ دیکھیں بجٹ پہ سب سے بڑا سوال اخراجات کون کم کر رہا ہے؟ اگر یہ اتنی جو ہے وہ آپ صوبوں سے بیٹھتے, یہ کون کہے گا کہ حکومت کا خرچہ ایکچولی کیسے کم ہوگا, حکومت کا سائز کیسے کم ہوگا, پینشن کیسے فائنانس ہوں گی, یہ جو F6, G6, GOR, لاہور جم خانہ, اسلام آباد کلب, یہ جو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز کے ایسٹس ہیں, ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی, یا آپ گلف سٹریم جیٹ لیتے جائیں گے, وہاں پہ خوشی خوشی بیٹھیں گے کہ سب اچھا ہے, اور جو 2 لاکھ نہیں, میں کہوں گا کہ جو فیملی 3 یا 4 لاکھ بھی مڈل کلاس میں کماتی ہے, جو گاڑی لینا چاہتی ہے, جو گھر لینا چاہتی ہے, وہ بھی 2 وقت کی روٹی مشکل سے کھائیں گے. میرے پاس وقت پورے ٹرانسمیشن کے سلسلے میں آپ کا بہت شکریہ. تیمور جھگڑا صاحب اور محمد زبیر صاحب, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, نیوز پر بجٹ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے نیو نیوز.